اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات کے سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ اس واقعے کو ضرور سنیں، اس سے آپ کو ایک بہترین نصیحت ملیں گی۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کھوپڑی کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، اب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سوال کیے کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا۔ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی۔ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے 1000 شہر فتح کیے، 1000 جنگیں جیتی، 1000 بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر مجھے موت بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتا چل گیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کو لالچ میں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔